رات سونے سے پہلے غیبی دولت والی تسبیح کہتے ہیں جو شخص بھی رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، غیب سے اس بندے کی مدد ہوتی ہے اور اس کے گھر میں رزق موسلا دھار بارش کی طرح آتا ہے۔ اس لیے یہ تسبیح مقدر کو کھول دیتی ہے، قسمت کو کھول دیتی ہے اور بدبختی کو مٹا کر اللہ اس کو نیک بختوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اتنی کمال کی یہ تسبیح ہے کہ صاحب عزت اور بزرگ بننے کا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اس لیے دوستو اس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک دل کا راز ہے جو آپ دوست احباب تک پہنچانا ہے۔ یہ کتنی طرح کی تسبیح ہے اور اس تسبیح کو جب ہم اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں جو اللہ والوں نے بتائی ہے، کئی لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، کئی لوگوں کے حالات بدل چکے ہیں۔ جس نے بھی زندگی میں اس تسبیح کو اپنایا ہے نا، وہ ضرور مالا مال ہوا ہے۔ اس لیے آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑی سے بڑی خواہش ہے، مطلب آپ مقروض ہیں کروڑوں کے، جو آپ کا قرضہ اتر ہی نہیں رہا، آپ اس نیت سے اس تسبیح کو پڑھ کر سو جائیں، آپ دیکھنا صبح کہاں کہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جو لوگ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں نا، غیب سے مدد آتی ہے، اللہ پاک بھی ان لوگوں پر راضی ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے والی تسبیح ہے۔ دیکھیں انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی اسے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو بعض مرتبہ تو کچھ ایسا غم لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ شخص اس سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تسبیح ایسی ہے جو ناممکن کو ممکن بنوا دیتی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول شدہ تسبیح ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کی برکت سے ہر قسم کی مشکلات اللہ پاک دور فرماتا ہے، قرضے سے نجات عطا کر دیتا ہے، بیماری سے اللہ پاک شفا عطا کر دیتا ہے، غم سے اللہ پاک نکال دیتا ہے، فکروں سے چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو پڑھتے وقت تعداد پوری ہو، کم ہو نہ زیادہ ہو، رات میں آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ ہر روز آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو کیا بات ہے، ورنہ آپ اس کو صرف 3 روز تک مسلسل بغیر ناگے کیے آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ 3 دنوں کے اندر جو آپ کو رزلٹ ملے گا نا، آپ کہیں گے کاش مجھے اس تسبیح کے بارے میں پہلے پتہ چل گیا ہوتا تو میں تو اپنی زندگی کے ہر لمحے اس تسبیح کو پڑھتا۔ ہمارے بزرگ اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں کہ بعض اعمال اور تسبیحات دیکھنے میں بڑی مختصر سی ہوتی ہیں، چھوٹی سی ہوتی ہیں، لیکن طاقت کے اعتبار سے اتنی بڑی ہوتی ہیں نا کہ بڑے بڑے اعمال کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ تسبیح ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں میں ایک چیز، ایک بات آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں، اور میں آپ کو بالکل یعنی کہ ایسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور اس تسبیح کو اسی ترتیب کے ساتھ کر کے وہ اپنے مقدر کو سنوار لے، اپنی قسمت کو سنوار لے۔ کیونکہ دیکھیں یہ تسبیحاں بار بار نہیں ملتی، یہ موقع بار بار نہیں ملتے، تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم ان کی قدر کیا کریں، ان کی برکتیں حاصل کیا کریں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کو حاصل کیا کریں۔ اس سے دل اور روح کو آبادی ملتی ہے، دل اور روح کو تسکین ملتی ہے، تو اللہ پاک دنیا اس کی آباد کر دیتا ہے، جس سے روح ہمیشہ زندہ تابندہ رہتی ہے۔ بیماریوں اور اس طرح کے تمام مسائل، یعنی لا علاج بیماریاں جو ہوتی ہیں، جو ناممکن مسائل ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے سے اللہ پاک حل فرماتا ہے، کائنات کے رازوں تک رسائی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اتنا مبارک اس میں پاک ہے نا کہ اس کے ذریعے اللہ پاک اس شخص کے نظام کو چلاتا ہے، علم اور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک اگر وہ اس کو پڑھے نا، اللہ پاک جانوروں کی زبان بھی اس کو سمجھنے کی توفیق دے دیتا ہے، خزانے اور انکشافات اس کے اوپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مخلوق پر اس کو غلبہ ملتا ہے۔ یہ مختلف قسم کی تسبیحات ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھیں
اور پھر اس کے جو ہے وہ اس کی برکت دیکھیں، اس کی طاقت دیکھیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ہے باوضو ہی پڑھنی ہے، بے وضو نہیں پڑھنی۔ باوضو پڑھیں گے تو یہ جو کمالات بتا رہا ہوں، پھر اسی طرح باوضو ہی سونا ہے۔ ہو سکتا ہے حالت خواب کے اندر آپ کو اچھے اچھے خواب آئیں، اس میں آپ کو مختلف اشارے مل جائیں کہ آپ یہ کریں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہاں جائیں یہ مدد ہوگی۔ یہ بہت سارے اس میں انعامات ہوتے ہیں نا، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے یہ انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس ترتیب کو سمجھیں۔ سب لوگ مشکل میں جس کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، وہ میرے رب کی ذات ہے، تو ہم اپنی مشکل میں اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو ہم نے سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو میں نے عرض کیا وہی درود پاک آپ پڑھیں گے۔ دیکھیں اس کی برکت یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ آقا کا فرمان موجود ہے، یہ شفاعت رسول کا ذریعہ ہے، اور درود و سلام کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس ترتیب کے ساتھ اس کے حبیب نے ہمارے اوپر واضح کیا ہے۔ اور اسی لیے آقا علیہ السلام کے مختلف فرامین موجود ہیں، فرمان موجود ہیں کہ جس کے ذریعے انسان آقا علیہ السلام کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ جو تعداد بتائی ہے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، نہ اس میں اضافہ کرنا ہے نہ اس میں کمی کرنی ہے، یہ پہلی شرط میں نے آپ کو بتائی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا وہ یہ کہ آپ نے باوضو ہی سونا ہے، باوضو ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ تو آپ چاہے عشاء کی نماز کے بعد کر لیں یا جس وقت آپ سوتے ہیں، سونے سے پہلے یہ 4 منٹ لگتے ہیں، حد 5 منٹ لگیں گے اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے۔ تو پھر ضرور آپ یہ 4-5 منٹ اپنی زندگی کے سب سے قیمتی نکالیں اور آپ اس ترتیب کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں کیسے تمہیں گنبد خضرا سے خیرات ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے کیسے تمہیں انعامات ملتے ہیں۔ تو اب اس ترتیب کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر ہم نے جو اس میں مبارک پہلا پڑھنا ہے نا، پہلی تسبیح جو پڑھنی ہے، جیسے میں نے کہا یہ مختلف طرح کی تسبیح ہے، پہلی تسبیح پڑھیں گے تصور یہ ہوگا کہ میرے رب میری قسمت کو کھول دے۔ تو اس تسبیح کے ذریعے تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، مقدر تو سمر جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انعامات کی بھی بارش ہوتی ہے۔ دیکھیے جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے نا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، اور اسی طرح آقا علیہ السلام سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ تو یہ کتنا ایک بہترین ہمارے لیے انعام ہے کہ ہم رات کو یہ پڑھیں تو کئی انعامات کی بارشیں ہمارے اوپر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اب ہم نے درود پاک پڑھا، جو اس میں مبارک میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ جو میں آپ کو عرض کیا اس کا مطلب یہ ہے کھولنے والے، تو اللہ تمہاری تقدیر کو کھول دے گا، اللہ تمہارے مقدر کو کھول دے گا، قسمت کو کھول دے گا۔ تو جو رکاوٹیں ہوں گی، کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہونا، تو وہ بھی اس کے ذریعے کھل جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو آپ نے جو میں نے توجہ کہی ہے نا، جو چیزیں میں نے کہی ہیں کہ آپ نے اس تصور کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، تو پھر وہی تصور آپ نے رکھنا ہے، اسی تصور میں آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور اس کی نظر عنایت سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے ہی ہر مصیبت اور آفت دور ہوتی ہے، اسی کے مہربانی سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے اور سختیاں ختم ہوتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدلتی ہیں، اسی کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اسی کی ہی مدد ہے نا ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں کو وہ دور کر کے راحت اور رحمت کا باب کھول دیتا ہے۔ اس لیے اس نے ہر لمحہ انسان کی ہدایت کے لیے مختلف راہیں کھولی ہیں، مختلف طریقے ارشاد فرمائے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان طریقوں پر عمل کر کے اور وہ خزانے حاصل کر سکیں۔ دیکھیں کچھ غیب کے خزانے ہوتے ہیں، یہ خاص لوگوں کو میسر ہوتے ہیں جو خاص تسبیح پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ امام قشیری اور بہت سارے اس طرح کے بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ جس شخص نے یہ جان لیا نا کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی کہ مجھے پالنے والا، رزق دینے والا، رحمت کے دروازے کھولنے والا، اسباب میسر کرنے والا،
والا، ساری چیزوں کو درست کرنے والا، اور اس کے علاوہ وہ کسی سے کوئی امید نہ رکھے اللہ کے علاوہ، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ تو اب آپ نے جب یہ کرنا ہے تو اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے، اور جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں جیسے اسی طرح کرنی ہے۔ اس کا نظارہ خود آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے کر لیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ جو عمل آج ہمیں پتہ چلا ہے، اس سے پہلے اس طرح اس کو عمل کا تو پتہ تھا لیکن اس طرح پڑھنے کا ترتیب اور طریقہ نہیں تھا۔ تو آج وہ ترتیب اور طریقہ بتا رہا ہوں جس کے ذریعے کبھی بھی انسان مایوس نہیں ہوتا بلکہ انعامات حاصل کرتا چلا جاتا ہے اور آگے زندگی کے میدان فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے دوستو یہ چیزیں پڑھ لی، اس کو آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے آپ کے اندازے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو 1 منٹ میں اتنی بار پڑھا جاتا ہے، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ سے زیادہ جو وقت لگتا ہے نا، اس کو 100 بار پڑھتے ہوئے 1.5 سے 2 منٹ لگتے ہیں۔ ٹوٹل آپ کا جو ٹائم لگے گا نا، آپ دیکھ لینا کتنا ٹائم لگے گا، تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی یہ تو 5-7 منٹ کا عمل ہے جس نے میری زندگی بدل دی ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ آپ نے جو وقت بتایا جا رہا ہے، بار بار اس لیے ان چیزوں کو دہرایا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے اس وقت کے علاوہ کسی اور میں نہیں پڑھنا۔ دیکھیں رات کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب اور بڑا پیارا ہوتا ہے۔ جو انسان رات کے وقت میں اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے نا، پھر وہ بندے پر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں آج تک شاید اس بات کا علم نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے نا، تو پھر جب رب راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ جو چیز چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے، ایک لاجک ہے جس پر آپ عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، دیکھیں اب دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، وہ بھی بڑی آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ بہت زیادہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ایسی ذات کہ جس کے بعد کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، یعنی کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے خزانے میں سارے قبضے، جس کے قبضہ قدرت میں سارے خزانے ہیں۔ وہ جس کو چاہے ایک پل کے اندر، ایک لمحے کے اندر اتنا مالا مال کر دے، اور چاہے تو ایک لمحے کے اندر وہ جو بادشاہ اس کو فقیر کر دے، یعنی بادشاہ کو 1 منٹ کے اندر وہ فقیر بھی کر سکتا ہے، فقیر کو بادشاہ بھی بنا سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اس لیے آپ کو لاکھوں کروڑوں کی بھی ضرورت ہے نا، تو اس کی عطا پر میرا رب قادر ہے، وہ جس کو جہاں سے چاہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اچانک دیکھتے ہی دیکھتے اتنے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے راز ہوتے ہیں مختلف، جس پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ لوگ پھر اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ کیا اس نے مقدر پایا ہے، کیا اس کی قسمت سنوری ہے کہ یہ تو دیکھتے ہی دیکھتے مالا مال ہو گیا ہے۔ تو اب کیونکہ یہ اسم پاک کا مطلب ہی بہت زیادہ دینے والا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو بندہ اس طرح پکارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ اسم مبارک ہے یا وہاب، یا وہاب، تو اے بہت زیادہ دینے والے۔ یہ لفظ ویسے بھی ہبہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، ایسی عطا کہ جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت کو نشاور کر دینا۔ اسی طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو بھی یہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے، بغیر غرض کے عطا کرتی جائے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جو چیز وہ مانگے مل جاتی ہے، خاص کر اس کا تعلق رزق کی فراخی کے ساتھ ہے۔ تو جو شخص غربت، تنگی رزق سے دوچار ہے، جس کے خرچ زیادہ ہیں، آمدن بہت کم ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو آج رات کو یا کسی بھی رات میں اس کو پڑھے اور پھر دیکھے کتنی جلدی اس کی حالت بدلتی ہے۔ ذرائع آمدن میں یکدم کیسے اضافے کے اثار پیدا ہوتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے میں اللہ پاک انہیں غنی کرے دے گا، اور جہاں جب تک مقصد حل ہو جائے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ وہ اسم مبارک ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس نے میری زندگی بدلی۔ اس عمل کو پھر آپ بھولیے گا نا،
پھر دیکھیے گا جب آپ 3 دن کریں گے نا، پھر آپ اس کو دوبارہ تلاش کریں گے ویڈیو کو کہ میں کاش پھر مجھے ویڈیو ملے، اچھے طریقے سے سمجھوں، اس کو بار بار زندگی میں کروں، بار بار انعامات حاصل کروں۔ اس لیے اب آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ پھر بھی آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مختلف اعمال ملتے رہیں۔ اب آگے کیونکہ رجب، شعبان، رمضان 3 مہینے بڑے اہم آ رہے ہیں، تو ان تینوں مہینوں کے اعمال اس چینل پر بار بار اپلوڈ ہوتے رہیں گے اور آپ ان کو اپنے ورد میں رکھیے گا۔ ان 3 مہینوں میں تمہاری زندگی زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرے گی، بلندیوں پر جائے گی، جب آپ صدق کے دل کے ساتھ۔ اور ہماری فجر کے بعد نا خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف 10 بار وہ درود پاک پڑھ دیں، چاہے صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ دیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتنا سا چھوٹا سب سے درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھیں۔ انشاءاللہ اس کو خصوصی دعاؤں میں جب شامل کیا جاتا ہے نا، تو بہت ساری چیزیں یہاں سے ہی سنور جاتی ہیں، بہت ساری باتیں یہاں سے ہی بن جاتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ ساری چیزیں واضح طور پہ بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تمام مسائل سے باہر نکل سکے۔ دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے حق میں دعائیں کرتے رہیں، قبول نہیں ہوتی، جب کسی سے کرواتے ہیں تو مقدر سنور جاتا ہے، قسمت بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے ہماری فجر کے بعد درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے جو ہیں ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، تو آپ اس میں ضرور شامل ہوں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے اوپر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا ہے، بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو ضرور آپ اس میں شامل ہوا کریں اور یہ برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو یہ جو اس میں مبارک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے نا، اس کو دوستو آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ تو اس طرح یہ 2 طرح کی تسبیح آپ کے پاس موجود ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ذرا سمجھیے گا، یہ دیکھیں جو بچیاں بچے شادی کی وجہ سے پریشان ہیں نا، جن کی شادیاں رک گئی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، شادیوں کے مسائل ان کے لیے بنے ہوئے ہیں، اور وہ بچیاں اور بچے بھی اس عمل کو پڑھیں، اور خاص وہ لوگ جن کی صرف پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شادی رک گئی ہے اور مالی حالات اس قدر کمزور ہیں کہ شادی نہیں کر سکتے، وہ لوگ اس عمل کو کریں، وہ بچیاں کریں، اس کے گھر والے پڑھیں، وہ خود دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے کہاں کہاں سے مدد فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اچانک مالدار ہوتے ہیں، تو یہ اچانک غیبی مدد حاصل کروانے والا عمل ہے۔ تو اس میں مبارک کو 100 بار پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیں رزق ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، اور اللہ تعالی ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے نا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جس نے یہ وظیفہ پڑھا، جس نے یہ تسبیح پڑھی، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے، اصول رزق کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، مفلسی دور ہوتی ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ اس کی برکت سے نا ہر مشکل کام آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ جو حضرات رزق کے سلسلے میں نئی نئی قسم کے اسباب تلاش کر رہے ہیں نا، تو اس کے ذریعے ان کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں، اس لیے بے حساب رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو اس کو چلتے پھرتے بھی اپنے ورد میں رکھا ہے، لیکن آپ نے اس کو سوتے وقت پڑھنا ہے، اس گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ اور بہت سارے ایک عمل اس کا میں نے دیا تھا دوستوں کو، جو کہ رات سوتے وقت صرف 33 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنانا تھا، اور اس سے اتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں نا، اتنے لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اتنے لوگوں کی حالات اور زندگیاں بدل جاتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے دوستو اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ پڑھتے جائیں گے، تو اگر میں اس پر آپ کو مختلف واقعات بھی بتانا چاہوں تو بتا سکتا ہوں، لیکن آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اور میرا وقت بھی صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے وقت جو ہے وہ قیمتی چل رہا ہوتا ہے، مختلف مصروفیت ہوتی ہیں آج کل جیسے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اب ہمیں چاہیے کہ ہم فقط میں اپنے اعمال آپ کو یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اس کی برکتیں حاصل کر لیں۔ اب یہ جو اس میں مبارک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ ہے یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس کا مطلب اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ تو اس کا مطلب ہی ہے رزق دینے والے۔ تو اس سے جب بندہ یہ کہتا ہے نا، وہ بہت زیادہ رزق دینے والے، اے رزق دینے والے،
اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، چرندوں کو، پرندوں کو، جتنی بھی جاندار چیزیں رزق کھانے والی، سب کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے ڈیلی کتنا وہ رزق دیتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن اس کے رزق میں، اس کی دولت میں، اس کے خزانے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں واقع ہوتی۔ یعنی سمندر سے جیسے ایک قطرہ ہے نا، اتنی بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں واقع ہوتی۔ اگر وہ ساری مخلوق کو لاکھوں کروڑوں بھی عطا کر دے نا، ہر ایک کو اتنے عطا کر دے، پھر بھی اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آتی، اتنے اس کے خزانے۔ دیکھیں یہ صرف انسانوں کا جہان نہیں ہے، اس میں 18,000 جہان ہے، 18,000 عالم ہے، اور ہر ایک جہان کا رب پالنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کا اس طرح ذکر کریں کہ وہ سب سے بڑھ کر اپنے بندوں کو عطا کرے۔ دیکھیں جو کافروں کو رزق دے رہا ہے، جب ہم اس کا ذکر کریں گے تو کیا وہ ہمیں نہیں دے گا، بلکہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہم نے یہ اسم مبارک 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو اسم مبارک جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یہ تسبیح آخری تسبیح ہے، اور اس کے ذریعے رزق کے ساتھ ساتھ تمہیں عزت میں ملے گی، شہرت بھی ملے گی، غلبہ بھی ملے گا، اور معاملات بھی تمہارے حل ہوں گے، گھر میں تمہارے امن سکون اور راحت بھی آئے گا، اور بھی بہت سارے انعامات تمہیں ملیں گے۔ اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں نجات دینے والی 3 چیزیں ہیں: اللہ سے ڈرنا، خلوت اور جلوت میں، یعنی تنہائی میں بھی ہیں میں اللہ سے ڈرے، لوگوں میں بھی ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، حق بات کہنا خوشی اور نہ خوشی میں، یعنی کہ ہر حال میں حق بات کہیں، اور خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، مالداری اور غریبی میں، یعنی کہ تم مالدار ہو یا غریب ہو، میانہ روی اختیار کرو۔ نارمل زندگی گزارنے میں اپنا ہی مزہ ہے، بس اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیں، یقین جانے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، چمکدار ہو جائے گی، رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اللہ کے خزانے نصیب ہو جائیں گے۔ اب جو اس میں مبارک ہے یہ ہے یا معزو، اے عزت دینے والے، اے عزت دینے والے، اے عزت دینے والے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، ہر دعا قبول ہوگی۔ اور اس کو جیسے میں نے کہا اس ترتیب کے ساتھ کریں، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔